إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائی اور دوستو، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام، جب ان دونوں کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکلنے کا حکم دیا اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ زمین پر جا کے رہو، تو اس وقت سے ہی اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے ایک نظام حیات متعین کر دیا تھا، ایک قاعدہ اور ایک اصول اور ایک ضابطہ متعین کر دیا تھا. اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو شخص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آخری انسان کے آنے تک جو بھی اس نظام کی پابندی کرتا رہے گا اور جو اس ضابطے اور اس اصول کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کی زندگی بالکل بے خوف اور پرامن زندگی ہوگی اور وہی شخص آخرت میں کامیاب ہوگا. اور جو شخص بھی تمام انسانوں میں سے کوئی بھی انسان جو اس نظام کی خلاف ورزی کرے گا اور جو اس ضابطے اور اس اصول کے خلاف زندگی بسر کرے گا، وہ شخص یقینی طور پر اس دنیا میں بھی گھاٹا اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا. وہ نظام زندگی ہے کیا جس کا اللہ رب العزت نے اسی وقت سے اعلان کر دیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت سے نکالے جانے کے بعد اور ان کو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر جو نظام زندگی بتا دیا ہے اور قیامت تک جو نظام زندگی جس میں خیر و بھلائی ہے، کامرانی اور کامیابی ہے، وہ نظام زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دی. سورۃ بقرہ میں ہی، اس قرآن کی بالکل ابتدا میں ہی، جہاں اللہ رب العزت نے یہ قصہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اسی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب جنت سے زمین پر چلے جاؤ. پھر کیا کرو زمین میں؟ کون سا نظام زندگی ہے جس پر تم نے عمل کرنا ہے؟ وہ کون سا ضابطہ اور کون سا اصول ہے جس کی آپ نے پیروی کرنی ہے اور اس کی روشنی میں آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تم میں سے جو بھی شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری ہدایت کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کوئی غم نہیں کھائیں گے، بالکل پرامن اور بے خوف زندگی بسر کریں گے، اور قیامت میں ان کے لیے جنت ہوگی. اور جو لوگ اس نظام زندگی اور اس قاعدے اور اس اصول سے انحراف کریں گے، ان کے لیے کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جو لوگ انکار کر دیں گے، میرے اس نظام زندگی سے ہٹ کر اپنی منشا کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے، میرے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بالکل بات واضح ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی اخفاء نہیں، بات بالکل واضح کر دی اللہ رب العزت نے، کھول کر کے اعلان کر دیا یہ میری ہدایت آئے گی، اس کی پیروی کرو گے تو دنیا میں بے امن پر امن زندگی گزارو گے اور قیامت کے دن بھی کامران اور کامیاب ہو جاؤ گے. اگر اس سے انحراف کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے. یہی قصہ اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ میں بھی ذکر کیا، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اس جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، جو شخص میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، لا يضل، گمراہی سے بچ جائے گا، ولا یشقیٰ، اور وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا، اچھے بخت والا ہوگا اور اچھے انداز سے زندگی بسر کرنے والا ہوگا، تلخیوں سے مصیبتوں سے نجات پاتے ہوئے وہ زندگی گزارے گا، بڑی اطمینان بخش زندگی گزارے گا. لیکن ومن اعرض عن ذکری، جو شخص میرے اس دین سے انحراف کرے گا، میرے اس ہدایت کو چھوڑ دے گا اور منمانی زندگی بسر کرے گا، اللہ نے فرمایا فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے بڑی تلخ زندگی ہوگی، بڑی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں اس طرح مشکل زندگی ہوگی، مشکلات سے بھری ہوئی، مصیبتوں سے لپٹی ہوئی، اور آخرت میں نحشرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یہ بندہ پوچھے گا اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا، آج تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تمہارے پاس میرے احکامات آئے تھے، ہماری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی، تم پڑھتے تھے ہماری آیات کو، لیکن تم نے ان کو بھلا ڈالا، تم نے ان سے آنکھیں پھیر لی، ہماری آیات اور ہمارے احکامات سے آنکھیں پھیر لی. آج یہ تمہاری آنکھیں جو ہیں یہ کھلی رہنے کی مستحق نہیں، ہم نے تمہیں اندھا کر کے اٹھایا، تم نے جان بوجھ کے ہمارے احکام سے آنکھیں پھیر لی تھی. نسیتہا وکذالک اليوم تنسا، ہمارے دین کو تم نے بھلا دیا، آج ہمیں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تو ان دونوں مقامات کو جو اللہ رب العزت نے ایک نظام حیات کی طرف اشارہ کر دیا اور بلکہ کھول کر کے بیان کر دیا، وہ نظام حیات جو ہے اگر ہم اسی نظام حیات کی پیروی کریں گے اور اسی ضابطے اور اس اصول کی اتباع کریں گے تو کامران اور کامیاب ہوں گے. لیکن اس سے ذرا بھر بھی انحراف کریں گے اور منمانی زندگی بسر کریں گے تو پھر یقیناً دنیا کے اندر بھی مشکلات اور مصیبتیں ہیں، بڑی تلخ زندگی، اور قیامت کے دن کا عذاب اس کے علاوہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس نظام حیات اور اس ہدایت کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور اسی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. سوال یہ ہے کہ یہ نظام حیات اور یہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا، یہ ہدایت کیا ہے؟ کس چیز کو کہتے ہیں ہدایت؟ آئیے یہ بھی قرآن مجید سے پوچھتے ہیں. یہ ہدایت جس کی اتباع کر کے ہم کامران اور کامیاب ہو سکتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں، یہ ہدایت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس ہدایت کی بھی وضاحت کر دی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا، واضح کتاب آ چکی، یہ قرآن مجید کتاب مبین، واضح کتاب تمہارے پاس آ چکی. یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. وہ ہدایت جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس ہدایت کی جو شخص پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا،
وہ بے خوف زندگی بسر کرے گا. یہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس قرآن مجید سے ملے گی. یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے. اور ہدایت کس چیز کی طرف دیتا ہے اللہ رب العزت؟ سبل السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے اس کتاب اللہ کے ذریعے، اس قرآن مجید کے ذریعے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کو پڑھنے والے، اس کتاب اللہ کو اپنا دستور حیات بنانے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف اور روشنی کی طرف لاتا ہے. اور پھر وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، ان کی رہنمائی کر دیتا ہے. گویا اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ ہدایت جس کی اتباع کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور جس کی اتباع کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ہدایت سب سے پہلے کہاں ہے؟ وہ اس کتاب اللہ کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر. اس کے ذریعے آپ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکتے ہیں. اسی کے ذریعے آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ صراط مستقیم صرف کتاب اللہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی رہنمائی کر دی ہے کہ دوسری چیز جو اسی ہدایت کے اندر شامل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. گویا اس ہدایت کا سرچشمہ ایک تو کتاب اللہ ہے، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے فرامین مبارکہ، آپ کے ارشادات گرامی جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اس نبی کے پیچھے چلو گے، اس نبی کی اتباع کرو گے، اس نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہ دو ہی چیزیں ہیں جہاں سے ہدایت کا چشمہ پھوٹتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دو چشمے ہیں، انہی دو چشموں کو ہی مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ یہی اللہ کا دین، اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا فیہ، اور اس میں فرقوں میں مت تقسیم ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک امت، ایک جماعت بن کر اس کتاب اللہ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذرا یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو اور اللہ کے احسان کو. اذ کنتم اعداء، پچھلے دور میں، جاہلیت کے دور میں تم دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس اپنے دین کے ذریعے، اس حبل اللہ کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے، اس سنت رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے ساتھ تم کو بھائی بھائی بنا دیا. فَأَنْقَذَكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے کر، یہ کتاب اللہ دے کر اور یہ دین دے کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. وہ ہدایت حاصل کر لو گے جس کی پیروی کرو گے تو اللہ کی رضا کو حاصل کر لو گے اور جنت کو حاصل کر لو گے. وہ نظام زندگی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول، اور یہی وہ اللہ کا دین ہے. اس کے ذریعے آپ کو ہدایت ملے گی، اسی کے ذریعے آپ کامران اور کامیاب ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں ان کی بھی حیثیت متعین کر دی. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کا سر چشمہ صرف کتاب اللہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے. صرف کتاب اللہ ہدایت کا سر چشمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حدیث رسول بھی اسی چشمے کا ایک حصہ ہے. اور یہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
رسول تمہیں جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کرو، اس کو لے لو، اور رسول تمہیں جس بات سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت متعین ہو گئی کہ آپ کے تمام فرامین جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوں وہ واجب الاتباع ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن واجب الاتباع ہے، قرآن کی اتباع کرنا جس طرح لازم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوں، مستند کتابوں کے اندر ہوں، ان کی اتباع کرنا بھی اسی طرح سے واجب ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ آپ کبھی اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے اپنی مرضی کے ساتھ، وہ تو اللہ کی وحی کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی وحی کے مطابق ہی اپنی زبان سے وہ دین کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، ایک لفظ بھی اللہ کی منشا سے ہٹ کر نہیں ہوتا ہے۔ گویا یہ ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ کا، یہ فرمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی نبی کی حیثیت کو متعین کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے قرآن جیسی دوسری چیز؟ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کی روشنی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے اب تک کی گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کے لیے جو نظام زندگی متعین کر دیا، جو ضابطہ، جو اصول متعین کر دیا کہ جس پر چل کر تمام انسان کامیابی کی راہ پر اور صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامران اور کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ نظام اور وہ ضابطہ اور وہ اصول وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر متعدد آیات میں اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ متعدد آیات میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ الفاظ متعدد آیات کے اندر موجود ہیں۔ معنی کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی اتباع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین مبارکہ ہیں، آپ کی احادیث گرامی ہیں، آپ ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، اس طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد۔ گویا کہ یہ ایک ضابطہ رسول اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ اگر اس کی پیروی کرو گے تو پھر گمراہی سے بچے رہو گے۔ گمراہی سے بچنے کا جو ضابطہ اور رسول ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کتاب اللہ ہے اور میری سنت ہے۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ آج بھی ہماری دعوت یہی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، اور کس قسم کی گمراہی ہمارے اندر نہیں ہے، کون کون سی گمراہی ہمارے مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ عقیدے کا انحراف، عقیدے کی گمراہی ہمارے اندر موجود ہے، عمل کی گمراہی ہمارے اندر موجود ہے۔ عقیدہ اس قدر غلط اور اس قدر باطل عقیدہ ہے آج مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا، سب کا نہیں، بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ اس قدر باطل ہے اور وہ کتاب اللہ سے سراسر ہٹا ہوا عقیدہ ہے کہ لوگ جن کو اپنے ہاتھوں دفناتے ہیں پھر انہی کی قبروں پہ جا کر انہی کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور انہی سے مانگتے ہیں، انہی کے سامنے رکوع کرتے ہیں اور انہی کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ دفن کیے جانے سے پہلے وہ ہمارے محتاج تھے کہ ہم نے ان کو غسل دیا، ہم نے ان کو کفن پہنایا، ہم نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو جا کے قبر میں دفنایا۔ وہ ہمارے محتاج تھے دفن ہونے سے پہلے، لیکن دفن ہونے کے بعد ہم ان کے محتاج ہو گئے۔
مت ماری گئی لوگوں کی. عقل نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ جو ہمارا محتاج تھا اب ہم اس کے محتاج ہو رہے ہیں اور اسی کو ہم پکار رہے ہیں اپنی حاجات میں اور اپنی مشکلات میں. اسی کے سامنے ہم جھولی پھیلا رہے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ داتا ہے, یہ دستگیر ہے, یہ غریب نواز ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت بڑی گمراہی جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج امت مسلمہ نے کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو ایک سائڈ پر رکھ دیا ہے. نہ کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نہ ہی سنت رسول کو پڑھنے کی زحمت گوارا کی جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو علماء کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے تو 17 علوم کی ضرورت پڑتی ہے. وہ 17 علوم نہ ہوں تو آپ کتاب اللہ کو سمجھ نہیں سکتے. یہ ایک سنگین اور بہت بڑی خطرناک سازش ہے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور رکھنے کی. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مولوی جو ہیں, ہمارے ملا جو ہیں, وہ اس خطرناک سازش میں شریک ہو رہے ہیں. وہ منبر و محراب سے کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہاتھ نہ لگاؤ, یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کی پیروی کرو. اور اگر کوئی بندہ سوال کر بیٹھے گستاخی کرتے ہوئے کہ مولانا جو کہہ رہے ہیں آپ اس کی دلیل کہاں ہے, تو پھر اس پر یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. عقیدے کی خرابیاں ہوں اور بدعملی جو ہمارے اندر آج موجود ہے. کون سی بدعملی ہمارے اندر نہیں ہے؟ اللہ کے فرائض کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا. نمازیں ہوں, روزے ہوں, حج ہو, زکوٰۃ ہو, اس کے علاوہ معاملات میں ہم کون سی غداری اور کون سی بددیانتی نہیں کرتے ہیں؟ کون سا مسلمان ہے کہ جو آج دھوکے سے پاک ہے؟ الا ماشاءاللہ. ہاں, بہت کم لوگ ہیں جو دھوکہ نہیں کرتے معاملات کے اندر, فریب نہیں کرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں, خیانت نہیں کرتے ہیں, رشوت نہیں لیتے دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو بچے ہوئے, ورنہ بہت سارے لوگ آج ان مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں. معاملات کے اندر بدعملی بالکل واضح طور پر, نمایاں طور پر نظر آتی ہے. سودی لین دین ہم ڈنگے کے زور پر, ہم ڈنگے کی چوٹ پر ہم کرتے ہیں. کھلم کھلا ہم سودی بنکاری میں ملوث ہوتے ہیں, سود لیتے دیتے ہیں اور جوا کھیلا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور حرام کمانے کے کتنے طریقے ہیں اور ذریعے ہیں, وہ آپ سب جانتے ہیں. یہ ساری بدعملی کیوں ہے؟ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو بالائے طاق رکھنے کے نتیجے میں. ورنہ اگر آج امت مسلمہ نے کتاب اللہ کو اپنا ہار بنایا ہوتا, سنت رسول کو اپنی زندگی کا ایک لازمی اصول کے طور پر سامنے رکھا ہوتا, تو پھر یہ گمراہی نہ ہوتی, نہ عقیدے کی گمراہی اور نہ ہی یہ بدعملی, کچھ بھی نہ ہوتا. آپ دیکھ لیں اس امت کے اولی جو لوگ تھے, اولی لوگ یعنی صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد آنے والے جو پہلی 3 صدیوں کے لوگ تھے, وہ کس طرح کا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا تھا. وہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور تمام تر اختلافی مسائل میں انہی 2 چیزوں کی طرف رجوع کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے کتنی فتوحات دی. یہ مٹھی بھر لوگ تھے, مٹھی بھر, چھوٹی سی جماعت تھی یہ, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر پوری دنیا پہ غالب آ گئے. وہ شان و شوکت اسلام کی اور وہ اسلام کی ترقی, وہ زرعی دور تھا, وہ سنہری دور تھا اسلام کا. وہ ترقی اور وہ شان و شوکت کس طرح سے مل گئی مٹھی بھر جماعت کو؟ وہ اسی کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے نتیجے. آج بھی اگر امت مسلمہ اسی کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو اپنے سامنے رکھے اور اس کو نظام حیات کے طور پر اپنائے کہ اس کے بغیر اپنی زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہ ہو, یہ زندگی کا اصول اور قاعدہ متعین کر لیں کہ ہر چیز کی رہنمائی, ہر مسئلے کی رہنمائی ہم نے کتاب اللہ سے لینی ہے اور سنت رسول سے ہی لینی ہے, تو پھر سارے اختلافات ہی ختم ہو جاتے ہیں, سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے اور یہ جو ذلت اور رسوائی آج چھائی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر, ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا, قرآن مجید کے اندر جزا اور سزا کا جو معیار مقرر کر دیا وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی اطاعت ہے. یہ جزا و سزا کا معیار ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بالکل کھلے الفاظ میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا, یعنی اللہ کی کتاب کی اتباع کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی اتباع کرے گا, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہی جنات میں داخل فرمائے گا.
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، منمانی زندگی بسر کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور اللہ کی حدود کو پھرام کر اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کو جہنم میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے وہ عذاب ہوگا جو اس کے لیے توہین آمیز ہوگا. تو جزا اور سزا کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کتاب اللہ کے اندر وہ یہی ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا. عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کی رضا اور اس کی خوشنودی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی جنت نصیب ہوگی. لیکن اگر عمل نہیں کریں گے، دیتا دانستہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر یقیناً اللہ رب العزت کی ناراضگی اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے جہنم کی آگ کی شکل میں وہ نصیب ہوگا، والعیاذ باللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہر خطبہ جمعہ میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی خطبته بعد التشہد، کہ شہادتین کے بعد جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تو شہادتین کے بعد آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر بات کتاب اللہ ہے اور سب سے بہتر طریقہ وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہی دو چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکیز کرتے تھے. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کراتے تھے کہ لوگوں احسن الحدیث، بہترین بات کتاب اللہ ہے، لہذا اسی کو پڑھو اور اسی پر عمل کرو، اسی کو دستور حیات بناؤ. اور اگر طریقہ دیکھنا ہو، اگر سیرت دیکھنی ہو تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سیرت آپ اپنے سامنے رکھو. اور اس کے ساتھ ہی آپ فرماتے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہی عمل کرو اور دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد نہ کرو، اس لیے کہ دین کے اندر نئے نئے کام جو ایجاد کیے جاتے ہیں وہ بدعت ہوتے ہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. لیکن آج لوگوں نے اپنی طرف سے دین کے اندر کام ایجاد کر لیے، انہی کو دین سمجھ لیا، اور جو صاف شفاف احکامات ہیں دین کے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں ان سے سراسر انحراف کیا جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر خطبے کے اندر لوگوں کو انہی دو چیزوں کی طرف متوجہ کرتے تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، اور فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، 73 میں سے سب کے سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. 72 فرقے جہنم میں اور ایک ہی فرقہ ہوگا جو کہ جہنم سے نجات پانے والا ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول من ہی، وہ نجات پانے والا جو گروہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں جو جہنم میں جائیں گے، ہمیں اس گروہ کے متعلق بتلائیے کہ جو نجات پا جائے گا اللہ کے عذاب سے، جہنم سے اور جہنم کی آگ سے. فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ اليوم واصحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک گروہ کا نام نہیں لیا، اس کا نام متعین نہیں کیا، بلکہ اس گروہ کی صفت ذکر کر دی، اس کا طرز عمل جو ہے اس کی نشاندہی کر دی. فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس دین پر میں عمل کر رہا ہوں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں جو مسلمان میرے اسی دین پر عمل کرتے رہیں گے جس پر میں عمل کر رہا ہوں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں، یہ وہ اس گروہ میں شامل ہوں گے کہ جو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات پا جائے. فرقہ ناجیہ کون ہے؟ نجات پانے والا فرقہ، نجات پانے والا گروہ وہ وہی ہے کہ جو اس دین کی اتباع کرنے والا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا، جس پر آپ نے خود عمل کیا، جس کی آپ نے تبلیغ کی، جس کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا. اب ایک سیدھا سا سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں، سادہ سا سوال. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ کرام جس دین پر عمل کرتے تھے وہ کیا تھا؟ بالکل سادہ سوال ہے اور اس کا بالکل سادہ سا جواب ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور اسی طرح صحابہ کرام کی پوری زندگی میں دین پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی چیز تھی تو وہ صرف اور صرف دو ہی چیزیں تھیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ اس لیے آج وہ لوگ جو کہ ایک خاص نظریے کو دین کا نچوڑ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی نچوڑ پہ عمل کیا جائے، انہیں اپنے اس دعوے کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو نچوڑ آپ پیش کرتے ہیں یہ تو بہت بعد میں لایا گیا۔ جو اس نچوڑ کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے، پہلی 3 صدیوں کے لوگ، وہ کیا کرتے تھے؟ آخر ان کا طرز عمل کیا تھا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پہلی 3 صدیوں کے لوگوں کو اس امت کے سب سے بہتر لوگ قرار دیا اور ان کے متعلق فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہی کے متعلق فرمایا کہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا وہ کس طرح دین پہ عمل کرتے تھے، ذرا سوچو تو صحیح۔ آج لوگ جاتے ہیں مفتیان کے پاس اور کہتے ہیں جی ہمیں فلاں فقہ کی روشنی میں فتویٰ دیجیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان لوگوں میں تو کوئی فقہ نہیں تھی۔ پہلی 3 صدیوں کے لوگ صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہی اپنے سامنے رکھتے تھے، اسی کی روشنی میں وہ فتوے دیا کرتے تھے۔ بلکہ اگر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں کہ اس دور کے اندر اگر کوئی صحابی قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ دیتا اور اس کو فوراً بتلایا جاتا کہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اس کو اس فتوے سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتی، اسی وقت اسی لمحے میں وہ رجوع کر لیتا، اسی لمحے میں وہ اس فتوے کو چھوڑ دیتا، اسی لمحے میں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کا اعلان کرتا کہ یہی میرا دین ہے، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں اور اسی کی پیروی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور اسی دین کی روشنی میں فتوے دیتا ہوں۔ لیکن آج مفتیان نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا، اپنی منشا کے مطابق بلکہ لوگوں کی منشا کے مطابق فتوے دینے شروع کر دیے۔ تو وہ حضرات صحابہ کرام اور وہ فرقہ ناجیہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی فرقہ ہی جہنم کے عذاب سے نجات پانے والا ہے، ہمیں بھی اسی فرقے کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی خاص لیبل، کوئی خاص نام نہیں ہے۔ آپ منہج دیکھ لیں، طریقہ کار دیکھ لیں، جس کا بھی یہ منہج ہو، جس کا بھی یہ طریقہ کار ہو کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہو اور اسی پر عمل کرنے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، آپ اس کے ساتھ مل جائیں، آپ اس کے دست و بازو بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ہی ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم قرار دیا۔ پچھلا خطبہ جمعہ میں نے جہاں پر ختم کیا تھا کہ 10 وصیتوں میں سے آخری وصیت کیا تھی؟ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے وہ صراط مستقیم جس کی پیروی کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ ولا تتبعوا السبل، جو دیگر راستے ہیں جو اس راستے سے بائیں یا دائیں طرف ہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ان راستوں کو چھوڑ دو، یہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، کتاب اللہ اور سنت رسول سے جو راستہ نکلتا ہے اسی کی اتباع کرو۔ اگر اس کی اتباع کرو گے تو پھر یقیناً اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کر لو گے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز القدر بھائیو اور دوستو، کتاب اللہ کو اللہ رب العزت نے کیوں نازل کیا؟ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے کتاب اللہ کو اس لیے اتارا ہے جو کہ بابرکت کتاب ہے کہ تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں۔
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میری آپ کے لیے اپیل ہے کہ آپ کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو ان حلقات میں اور ان دروس میں جانا چاہیے کہ جہاں پر کتاب اللہ کو پڑھایا جاتا ہو, کتاب اللہ کی تعلیم دی جاتی ہو. آپ ان پروگراموں میں ضرور شامل ہوا کریں. اور خود اپنے گھروں کے اندر بھی, ضروری نہیں کہ آپ ان پروگراموں میں ہی صرف شامل ہو کر کتاب اللہ سے ہدایت لے سکتے ہیں, نہیں, اپنے گھروں میں بھی, اپنے ڈیروں میں بھی, اپنے آفس میں, اپنی کمپنی میں, آپ جہاں کہیں ہیں, کتاب اللہ کو کھول کر زحمت گوارا کر لیا کریں کتاب اللہ کو کھولنے کی اور اس کو سمجھنے کی. کتاب اللہ کی جو تفسیریں ہیں اور اس کے جو تراجم ہیں مختلف زبانوں کے اندر آج موجود ہیں. آپ خود کوشش کیا کریں کتاب اللہ کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, ذرا بات توجہ کے ساتھ سننا, کیا کہا کرتے تھے کہ اتخذ کتاب اللہ اماما, کہ کتاب اللہ کو اپنا امام بنا لو, اپنا پیشوا اور اپنا رہنما بنا لو. کس کو؟ کتاب اللہ کو. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ وَرْضَ بِهِ قَاضِيًا, اسی کتاب اللہ کو ہی قاضی کی صورت میں قبول کر لو کہ یہ کتاب اللہ ہی فیصلہ کرتی ہے, اس کو قاضی بنا لو, اسی سے فیصلے کروایا کرو اس کتاب اللہ سے. فَإِنَّهُ الَّذِي اسْتَخْلَفَ فِيكُمْ رَسُولُكُمْ, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے اپنے پیچھے یہی چیز چھوڑی ہے, کتاب اللہ اور اس کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے خطبے کی آخری بات یہ ہے کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہی اتباع کی جائے اور اسی میں خیر و بھلائی ہے. خاص طور پر میرے عزیز بھائیوں اختلافی مسائل میں, ویسے تو زندگی بھر کا یہی ضابطہ ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہی اتباع کریں اور اسی کی روشنی میں زندگی بسر کریں, پوری زندگی کا یہی ضابطہ, یہ اصول بنا لیں. لیکن خاص طور پر اختلافی مسائل میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے, مختلف مسائل میں اختلافات واقع ہو چکے ہیں. ان اختلافات سے بچنے کی واحد شکل کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہی اتباع کریں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, تمہارا کسی بھی مسئلے میں تنازع ہو جائے, اختلاف واقع ہو جائے, تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو لٹا دو, یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول سے اس کا فیصلہ کرواؤ. اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی متعین کر دی. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اپنے اختلافی مسائل میں جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور اپنا فیصلہ کرنے والا اور اس کو اتھارٹی نہیں مانتے ہیں, اس وقت تک یہ تیرے رب کی قسم ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے. ایمان کی بھی نفی کر دی اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصلہ کن حیثیت سے نہیں مانتے. تو لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہمیں اپنے تمام نزاعی اور اختلافی مسائل جو ہے ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا, آخری آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ, کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں, یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی فیصلہ آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کا, تو پھر اس کے بعد کسی مومن مرد اور کسی عورت کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, کہ ان کے کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے. نہیں, پھر کوئی اختیار باقی نہیں ہے, کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے. پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا لازم ہو جاتا ہے, سر تسلیم خم کرنا لازم ہو جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے. یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول سے صادر ہونے والا جو فیصلہ ہے, جو حکم کتاب اللہ سے اور سنت رسول سے ہمارے سامنے آ جائے, اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا لازم ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقینی طور پر واضح گمراہی میں چلا جائے گا. تو اس واضح گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم کتاب اللہ کو اپنے سینے کا ہار بنا لیں اور سنت رسول کو اپنا دستور حیات بنا لیں. ہم انہی دو چیزوں کو اگر اپنا دستور حیات بنائیں گے, نظام حیات بنائیں گے, زندگی کا ضابطہ اور اصول انہی دو چیزوں کو متعین کر لیں گے, تو پھر یقینی طور پر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو سکتی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفیں درست کر لیں، ساتھ مل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملانے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ساتھ مل کر کھڑے ہوں اور دو بھائی آپس میں کوئی خلا نہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بھائی اور دوستو، سب سے پہلے تو ایک گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی سنا ہے خطبہ جمعہ میں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول یہی وہ دو چیزیں ہیں جو کہ اللہ کا دین ہے. لہٰذا جہاں بھی یہ کتاب اللہ اور سنت رسول بیان کی جاتی ہوں، جس درس میں، جس حلقے میں، جس پروگرام میں یہ دو چیزیں ہی بیان کی جاتی ہوں، آپ کو اس پروگرام میں، اس درس میں، اس حلقے میں ضرور شامل ہونا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، اور دین سے جو وابستگی اور آپ کی جو محبت ہے اس کے اظہار ضرور کرنا چاہیے. اسی سلسلے میں ہمارے کئی پروگرام چلتے ہیں.
ایک پروگرام ہمارا ہر جمعہ کو ہوتا ہے مغرب کے بعد اور پھر وہ عشاء کے بعد تک جاری رہتا ہے سالمیہ میں مسجد احمد المہدی، جس کا ہم پہلے کئی بار اعلان کر چکے ہیں. تو اس پروگرام میں ہم لوگ پہلے حدیث کا درس دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تفسیر کا درس ہوتا ہے. عشاء سے پہلے حدیث کی کلاس ہوتی ہے اور عشاء کے بعد قرآن مجید کی کلاس ہوتی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. سمبوک سٹور سالمیہ میں جی اچھا اب وہ کیا ہو گلف مارٹ ہو گیا. اچھا تو گلف مارٹ کے بالکل سامنے جو مسجد ہے مسجد احمد المہدی اسی میں آپ لوگ تشریف لائیں. اسی طرح ہماری جو مائیں بہنیں ہیں میں ان کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بعض پروگرام جو ہیں وہ خواتین کے لیے بھی چل رہے ہیں. تو ان پروگراموں میں آپ ضرور شریک ہوں. ایک پروگرام جو ہے مسجد الزیر حولی میں چل رہا ہے. مسجد الزیر حولی، مسجد الزیر جو ہے یہ بالکل سینٹرال جو حولی کا سینٹرال ہے، اس کے تقریباً سینٹرال حولی سے پہلے جو ایک دوار ہے جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اسی پر جو مسجد ہے نا اسی کا نام مسجد الزیر ہے. اسی مسجد کے اندر صبح کے اوقات میں 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک لیڈیز کی کلاس ہوتی ہے. تو وہاں پر آپ ضرور اپنی ماؤں بہنوں کو بھیجیں وہاں پر. اسی طرح سالمیہ میں کچھ پروگرام ہوتے ہیں تو لیڈیز کے لیے جو خاص پروگرام چل رہے ہیں وہاں پر ماؤں بہنوں کو شریک ہونا چاہیے. یہ بھی ایسے حلقات ہیں کہ جہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہی پڑھایا جاتا ہے اور اس کی تعلیم دی جاتی ہے. کچھ حضرات نے دعاؤں کی اپیل کی ہے. ہمارے دوست طارق صاحب بیمار ہیں، انہوں نے شفا یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. اسی طرح ہمارے دوست عمران صاحب ہیں، ان کی ایک بھانجی ہیں، وہ بیچاری ابھی 10ویں کلاس میں پڑھتی تھیں، اچانک ان کو کچھ ہوا تو وہ بالکل سیریس حالت میں ہیں. بچی 10ویں کلاس کی طالبہ ہے بیچاری، تو بالکل سیریس حالت میں ہے. تو اس کے لیے بھی دعا کرنے کی اپیل کی گئی ہے. ہمارے دوست کفایت اللہ صاحب ہیں جنہوں نے ابھی میری غیر موجودگی میں ایک جمعہ بھی دیا یہاں پر خطبہ جمعہ. ان کی ایک عزیزہ ہیں انڈیا میں، وہ بہت سخت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے دعا کی اپیل کی ہے. دیگر بیماروں کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی گئی ہے. ہم ابھی دعا کرتے ہیں کیونکہ باہر بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، تو بارش کے وقت ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ابھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے. اسی طرح ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مرحوم غوث بھائی جو ہیں اس مسجد میں ہمیشہ ہر جمعہ کو ہوا کرتے تھے، وہ ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ہمارے غوث بھائی جو ہیں معروف تھے، یہاں پر آتے تھے اور بڑے عرصے سے یہاں خطبہ جمعہ سنتے تھے اور دینی پروگراموں میں بھی شریک ہوتے تھے. لیکن اچانک ان کو دل کا بائی پاس کرانا پڑا تو اسی میں وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہوئے. اور لکھا ہے کہ ہمارے ایک بھائی جو انڈیا میں ابھی نماز سے پہلے انتقال کرتے ہیں، ان کا نام ساجد خلیفہ ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کی اپیل کی گئی ہے. اسی طرح دعائیں انشاءاللہ کرتے ہیں. بس ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیں. وضو کرنے کے بعد جسم پونچھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، وضو کے اعضاء جو ہیں ان کو اپنے تولیے کے ساتھ یا یہ ٹیشو وغیرہ کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. دوسرا سوال، جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل اور سنت نماز کی جگہ بدلنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت اور نفل پڑھنے کے لیے جگہ تبدیل کر لیں. بہتر یہی ہے، کیونکہ یہ جو جگہ جس پر آپ نماز پڑھتے ہیں یہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی. تو زیادہ سے زیادہ جگہوں کو اپنا گواہ بنانا چاہیے. فرض نماز کے لیے الگ اور سنت اور نفل کے لیے الگ جگہ جو ہے وہاں نماز پڑھیں گے تو یقیناً وہ جگہ آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی. دعا کریں بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور اسی طرح جو مرحومین ہیں جو فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما. اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرما, اور جن کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی گئی اللہ ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو شفا کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, ہمارے جو مسلمان بھائی بہنیں فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جو ہمارے والدین میں سے فوت ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو دین حنیف پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق فرما. اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہنے کی توفیق فرما. اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اچھے عمل پر ہو. اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ شہادت پر ہو. اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. یا رب العالمین یا حی یا قیوم. اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما. اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما. ہمیں جو اولاد کی وجہ سے بھی جو پریشان ہیں, اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں, اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.